نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے لے کر اور 200 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کروں گا، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ حج اور عمرے کا کیا حکم ہے قرآن پاک میں۔ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ البتہ تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے سر منڈا لے تو اس پر فدیہ ہے، خواہ روزے رکھ لے، خواہ صدقہ کرے، خواہ قربانی کرے۔ پس جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے۔ جسے طاقت ہی نہ ہو وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 واپسی میں، یہ پورے 10 ہو گئے۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں۔ لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے، لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو معشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تمہارے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ نفلی حج و عمرہ ہو۔ اگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور ہدی، ایک بکری یا اور گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو وہی قربان کر دو، اور پھر اس کے بعد اپنے سر منڈا لو اور حلال ہو جاؤ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھی، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے، اور آئندہ سال اس کی قضا دو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری والے عمرے کی قضا 7 ہجری میں ادا کی۔ اس کا عطف وَأَتِمُّ الْحَجَّ پر ہے، اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈاؤ، احرام کھول کر حلال نہ ہو جب تک تم مناسک حج پورے نہ کر لو۔ یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو جائے کہ سر کے بال منڈانے پڑ جائیں تو اس کا فدیہ ضروری ہے۔ حدیث کی روح سے ایسا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر دے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ روزوں کے علاوہ پہلے 2 فدیوں کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور خون مکہ میں ہی دے، بعض کہتے ہیں کہ روزوں کی طرح اس کے لیے بھی کوئی خاص جگہ متعین نہیں۔ امام شوکانی نے اسی رائے کی تائید کی ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا، افراد، قران، حج اور عمرہ دونوں کی ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک کے حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔
حج تمتع، اس میں بھی حج و عمرہ دونوں ہی کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذو الحجہ کو حج کے لیے مکہ سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حج قرآن اور حج تمتع دونوں میں ہی ایک ہدی یعنی ایک بکری یا پھر اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اس حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو حسب طاقت 10 ذو الحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے، اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کر رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھنے ہیں 9 ذو الحجہ، یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق ہیں، یعنی تمتع اور اس کی وجہ سے ہدی یا روزے صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں۔ مراد اس سے حدود حرم میں یا اتنی مسافت پر رہنے والے ہیں کہ ان کا سفر پر قصر کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو، اور یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ، یہ مہینے ہیں جن میں حج جو ہے حج کے پہلے 10 دن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور یہ ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ مطلب یہ ہے کہ عمرہ تو حال میں ہر وقت جائز ہے، لیکن حج صرف ان مخصوص دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے۔ حج قرآن یا افراد کا احرام اہل مکہ کے اندر سے ہی باندھیں گے، البتہ حج تمتع کی صورت میں عمرے کے احرام کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آفاقی لوگ حج تمتع میں 8 ذو الحجہ کو مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، البتہ بعض علماء کے نزدیک اہل مکہ کو عمرے کے احرام کے لیے حدود حرم سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر طرح کے حج اور عمرے کے لیے اپنی اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن القیم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و عمل سے صرف 2 قسم کے عمرے ثابت ہیں، ایک وہ جو حج تمتع کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ عمرہ مفروض جو ایام حج کے علاوہ صرف عمرے کی نیت سے ہی سفر کر کے کیا جائے، باقی حرم سے جا کر کسی قریب ترین حل سے عمرے کے لیے احرام باندھ کر آنا غیر مشروع ہے، علاوہ کہ جن کے احوال و ظروف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں۔ حدود حرم سے باہر کے علاقے کو حل اور بیرون میقات سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ پیچھے گزرے ہیں تو اس کی انہوں نے بتا دی ہے کہ جو حل اور کا کیا مطلب ہے، اور بیرون میقات سے آنے والے حجاج کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جیسے اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ تقویٰ سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ نے توکل سے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی۔ فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہے، یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 9 ذو الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے، عرفات میں وقوف ہی حج ہے، یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعات اور عشاء کی 2 رکعات قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے۔
یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنی ہے۔ فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے۔ طلوع آفتاب کے بعد منی جایا جائے۔ مذکورہ بالا ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے جہاں سے بھی سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد منی میں میلہ لگایا کرتے تھے اور آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جاؤ، تو اس کے بعد جو 3 دن منی میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو ضرور سنیں گے اور لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ حج اور عمرے کی تفصیلی گفتگو ہے، اس کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ حج اور عمرہ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب لوگوں کو جو ہے وہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔